نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. آج ہم مختلف انداز سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو پورے جہان میں پھیلا پڑا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس عقیدے سے واقف نہ ہو. عالم ارواح ہو یا عالم برزخ ہو، عالم دنیا ہو، کوئی بھی عالم ہو، اس میں اس عقیدے کی گونج ہے. سب سے پہلے انسانیت جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، وہ عالم ارواح ہے. عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے دو اجتماع کیے. ایک اجتماع تو عام لوگوں کا تھا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے. اللہ شانہ نے تمام ارواح کو جمع کیا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار پالنہار نہیں ہوں؟ سناٹا کہ اللہ شانہ سوال فرما رہے ہیں، کون جواب دے اور کیسے جواب دے؟ پھر اللہ شانہ نے پوچھا الست بربکم، مجھے بتلاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سناٹا. پھر ایک اونچی جگہ سے آواز آئی، بلا، کیوں نہیں اے اللہ، آپ ہی تو ہمیں پالنے والے ہیں، آپ ہی تو ہمارے پروردگار اور پالنہار ہیں. اس آواز کو سن کے سب نے کہا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، آپ ہی ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کا مفہوم کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے جو اونچی جگہ سے آواز آئی تھی وہ کس کی آواز تھی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی فرما دینا، ارشاد فرما دینا. تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. یہ عام اجتماع تھا، تمام ارواحوں کو جمع کیا گیا. پھر اللہ شانہ نے خصوصی اجتماع فرمایا. وہاں عام ارواح نہیں تھی، صرف انبیاء علیہ السلام کے ارواحوں کو جمع کیا، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر موجود ہے. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، یہ عالم ارواح کے اندر کہ تمہیں میں نبوت سے سرفراز کروں گا، تمہیں میں کتاب و حکمت دوں گا، دنیا کے اندر مبعوث کروں گا. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس بعد میں ایک رسول آئے گا. تمام مفسرین فرماتے ہیں اس رسول سے مراد آخری رسول نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سب نے اس کا اقرار کیا اور کہا کہ واقعی اگر وہ ہماری زندگی میں تشریف لائے ہم ان کی مدد بھی کریں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے. اللہ شانہ نے پھر مختلف مواقع پہ انبیاء علیہ السلام سے اس بات کا اظہار بھی فرمایا. معراج کی رات میں سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء مصلی امامت پہ ہیں. اور ایسے ہی پھر ہر نبی نے، جو نبی بھی آیا اس نے آ کے کہا کہ میں آیا ہوں جانے کے لیے آیا ہوں، لیکن ہم ثم جاءکم رسول، ہمارے پاس ایک رسول آ رہے ہیں جو آئیں گے آتے چلے جائیں گے، جو بڑھیں گے بڑھتے چلے جائیں گے، جو چھائیں گے چھاتے چلے جائیں گے. وہ قیامت تک کے لیے نبی ہوں گے. ہر نبی نے اس بات کا اعلان کیا اور امت کو اس بات سے آگاہ کیا. اور سورہ صف کی آیت نمبر 6 کا مطالعہ کریں، بشیرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک آنے والا آ رہا ہے، میں اس کی بشارت دے کے جا رہا ہوں، جو آئے گا نام اس کا احمد ہوگا. اور آج بائبل اگرچہ محرف ہو چکی ہے اس کے اندر بھی یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ میرا جانا تمہارے
لیے فائدہ مند ہوں گا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو باپ اس کو تمہارے پاس نہیں بھیجے گا۔ یہ آج بھی کوہ فران کی چوٹیوں سے طلوع ہوگا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آئے گا۔ یہ بشارتیں آج بھی بائبل کے اندر موجود ہیں۔ تو ایسے اللہ شان نے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا، آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، کہ عیسیٰ اسلام فوت نہیں ہوئے، آسمانوں کے اوپر موجود ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے، اور اللہ کے محبوب کے پہلے بھی امتی ہیں۔ تفصیلی آگے بحث آ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی حیات کے بارے میں، آئیں گے اور آ کر اس امت کی تائید فرمائیں گے، اور اس امت کے حضرت مہدی علیہ رضوان کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے۔ اس امت کی شان ہوگی اور اسلام کے لیے ایک بہت بڑی یہ کہیں گے کہ عظمت کی بات ہوگی۔ تو عالم ارواح میں گونج ہے عقیدہ ختم نبوت کی، اور پھر اللہ شان نے عالم ارواح کے بعد عالم دنیا ہے، یہاں بھی تذکرہ ختم نبوت ہے، گونج ہے ختم نبوت کی۔ سب سے پہلے انسان اللہ شان نے سیدنا آدم علیہ السلام سے انسانیت کو شروع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی آدم علیہ السلام بین الماء و طینتی کی روایت میں آتا ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور پھر حدیث باقی میں آتا ہے خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے بین کتفی آدم مکتوب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا، پہلے انسان ہے، اور ان پہ اللہ شان نے نقش کیا کیا ہے، ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو عالم دنیا کی ابتدا ختم نبوت کے تذکرے کے ساتھ نبی آتے چلے گئے، آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ وجود و کون و مکان ہے، اس کائنات کے دلہا ہیں، وہ پیدا ہوئے۔ سیدنا المرتضیٰ کی روایت شمال ترمذی کے اندر موجود ہے کہ بین کتفی خاتم النبوہ، کہ آپ نبی مکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، وہ خاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین تھے۔ یہ ایک مہر نبوت ہے۔ ایسے ہی سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے سے یاد آیا کہ جب وہ ان کو اللہ شان نے اتارا، روایات میں آتا کہ نزل آدم بالہند، وہ ہندوستان میں اترے ہیں۔ کون سا علاقہ ہے؟ اس وقت تو ہندوستان بہت بڑا علاقہ تھا، کئی ملک اس کے اندر تھے۔ وستوحشا، تو آدم علیہ السلام اکیلے، اما ہوا جدہ کے اندر، اور یہ ہندوستان کے اندر اکیلا آدمی ہو، دن کے اندر بھی جنگل بیابان ہو، اکیلا آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، اجنبیت محسوس کی، وحشت محسوس کی، تو فنازلہ اللہ شان نے اتارا سیدنا جبریل علیہ السلام کو، جاؤ اور جا کے آواز لگاؤ، فنادا بالاذان، اذان دو، جا کے کیا کو اللہ اکبر مرتين، 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين، اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين۔ قال آدم، سیدنا آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد، یہ جو محمد کا نام یہ آپ پکار رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا گیا ہوا آخر ولد الانبیاء، وہ آپ کی اولاد میں جو آخری نبی ہوں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ابھی دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، لیکن ختم نبوت کی گونج پڑ رہی ہے۔ اس پہ آپ دیکھیے گا عالم انسانیت میں فری اذان چلی ہے، چلتی چلی گئی ہے، اور یہ بات آپ سوچیں کہ اللہ شان نے ہمارے محبوب کو کیا شان
اور کیا مقام عطا فرمایا. 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہوتی ہو اور اذان کے اندر ختم نبوت کا ڈنکا نہ بج رہا ہوتا ہو, محمد رسول اللہ کی رسالت کا اظہار نہ ہو رہا ہو. پوری کائنات میں یہ اذان ایک مستقل دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی. تو پورے عالم میں گونج ہے ختم نبوت کے عقیدے کی. عالم ارواح میں دیکھیں تو عقیدہ ختم نبوت کی گونج ہے. عالم دنیا کے اندر دیکھیں تو ختم نبوت کے عقیدے کی گونج ہے. مرنے کے بعد انسان قیامت تک جہاں رہتا ہے اس کو برزخ کا عالم کہا جاتا ہے. میں ورائم برزخ الی یوم یبعثون, مرنے کے بعد قیامت جہاں بھی انسان ہے. اللہ شان نے روحوں کو کہاں رکھا, جسم کو کہاں رکھا, لیکن آپس میں کنیکشن ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے. قرآن پاک کی 10 آیات کے قریب ہے جن سے عذاب ثواب قبر ثابت ہوتا ہے. 70 کے قریب احادیث ہے جن سے عذاب ثواب قبر ثابت ہوتا ہے. تو عالم برزخ میں جو 3 سوالات عام معروف ہیں, تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے کہ وہاں جو پہلا سوال ہوگا کہ من ربو کا, جواب میں ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا جائے گا, اسلام کے بارے میں ہوگا الاسلام دینی. اور جب یہ سوال ہوگا کہ آپ کے نبی کون ہے, در منصور کی روایت ہے اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے, وہاں جواب یہ دیا جائے کہ محمد النبی وهو خاتم النبیین. یہ قبر میں جواب ہوگا. اگر کوئی ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے والا نہ ہوا, وہاں کہے گا ہاں مجھے تو پتہ ہی کو نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے اور کیا جواب دیا جائے گا. تو جو آدمی ختم نبوت کا اقرار کرے گا فیقولان, تو یہ منکر نکیر کہیں گے لہو, اس کو کہیں گے صدقتا, تو نے سچ کہا. عقیدہ ختم نبوت کی گونج ہوگی, عقیدہ ختم نبوت کا اظہار ہوگا, اس کی صدا ہوگی تو عالم برزخ میں کامیابی ہوگی. اور یہاں بھی ایک عجیب بات آپ کے علم کے اضافے کے لیے کہ قبر میں جو 2 فرشتے آتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. یہ منکر نکیر نافرمانوں کے پاس آتے ہیں. سیرت حلبیہ میں علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ لکھا ہے جو نیک لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں سوال جواب کے لیے, ان کو مبشر تبشیر کہا جاتا ہے. وہ بشارتیں لے کر آتے ہیں, خوشخبریاں لے کے آتے ہیں. منکر نکیر تو سزا کے لیے ہوتے ہیں, سختی کرتے ہیں. بشر تبشیر کہتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, ہم کون سا آپ سے حساب کتاب لینے آئے ہیں, ہم تو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ تم تو بخشائے تھے, تمہارے جنازے میں جس نے شرکت کی اللہ نے آپ کو صدقے ان کی بھی بخشش کر دی ہے.